السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، دو الفاظ ملتے جلتے ہیں، ایک قابلیت اور دوسرا قبولیت۔ ان کے مفہوم کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قابلیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر استعداد ہو، صفات ہوں، کمالات ہوں، اچھے خاندان سے ہو، حسن و جمال میں بھی اعلیٰ ہو، فضل و کمال میں بھی اعلیٰ ہو، علم میں بھی اعلیٰ ہو، فہم و تفہیم میں بھی اعلیٰ ہو، ہر کام میں سلیقہ مندی ہو، اپنے کاموں کو اچھی طرح سمیٹنا جانتا ہو، اور اس کے اندر قائدانہ صلاحیتیں ہوں۔ یہ تمام چیزیں دوستو قابلیت کہلاتی ہیں۔ اور قبولیت یہ ہوتی ہے کہ یہ بندہ اللہ رب العزت کو پسند بھی آ جائے۔ اس سے پتہ چلا کہ قابلیت اور چیز ہے اور قبولیت اور چیز ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے دوستو کہ قابلیت ہونے کے باوجود اس بندے کو قبولیت نہیں ملتی۔ یہ بڑے خطرے کی بات ہوتی ہے۔ اس کی کئی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر اسرائیل یعنی شیطان نے اللہ رب العزت کی اتنی عبادت کی کہ گویا اس نے زمین کے چپے چپے پہ سجدے کیے، حتیٰ کہ اس کو طاؤس الملائکہ کا لقب ملا۔ اتنا عبادت گزار ہونا قابلیت کی بات ہے۔ اس کے پاس علم بھی تھا، اس لیے تو جب اللہ رب العزت نے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو وہ آگے سے دلیل پیش کرنے لگا کہ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا جو بلندی کی طرف مائل ہوتی ہے، اور اس آدم کو یعنی مٹی سے پیدا کیا جس میں پستی ہوتی ہے۔ حضرت اقدس حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ یہ شیطان عابد بھی تھا، عالم بھی تھا، بلکہ فرماتے کہ یہ عارف بھی تھا۔ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، پس تو میرے دربار سے دفع ہو جا، تو مردود ہے۔ تو اس کو پتہ تھا کہ عین جلال کے عالم میں بھی اللہ رب العزت کا جمال اس سے جدا نہیں ہوتا، لہذا فوراً کہنے لگا رب انظرنی الی یوم یبعثون، اے پروردگار مجھے قیامت تک مہلت دے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک من المنظرین، تجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی گئی۔ تو دوستو یہ کمالات کی باتیں ہیں۔ وہ عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، عارف بھی تھا، مگر اس کے اندر ایک صفت کی کمی رہ گئی کہ وہ عاشق نہیں تھا۔ اگر عاشق ہوتا تو کبھی حکم محبوب جو ہے محبوب کا حکم سن کر انکار نہ کرتا، جیسے حکم ہوا تھا یہ فوراً سجدے میں جا گرتا۔ لہذا ان تمام کمالات کے باوجود اسے پھٹکار دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، قیامت تک کے لیے تجھ پر میری لعنتیں برستی رہیں گی۔ گویا اس کے اندر قابلیت تو تھی دوستو، مگر قبولیت نہ پا سکا۔ اس طرح فرعون وقت کا بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ وہ اتنا باغی طاغی بنا ہوا تھا کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے دربار میں جانے کا حکم فرمایا تو ارشاد فرمایا اذهب الی فرعون انہ طغی، جائیے فرعون کی طرف، بے شک وہ بڑا سرکش ہو رہا ہے۔ اس کی حکومت اتنی پاورفل یعنی طاقتور تھی کہ وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا، اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ آج کا بڑے سے بڑا حاکم کسی کے بچے کو ذبح کر کے تو دیکھے، دوسرے دن اس کی کرسی بدلی ہوئی ہوگی۔ اس نے ہزاروں بچوں کو دوستو ذبح کروایا، اور اس کی حاکمیت پر اس کا کوئی اثر بھی نہیں ہوا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس نے کئی سو سال جو ہے وہ اس نے عمر پائی، اور اس کی صحت اتنی اچھی تھی کہ کبھی اس کے سر میں درد بھی نہ ہوا۔ اس کی صحت بھی تھی، خزانے بھی تھے، اختیار بھی تھا، اور اس کے پاس نظم و نسق کی صلاحیت بھی تھی۔ چنانچہ وہ ایک مرتبہ اپنی قوم سے کہنے لگا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کہ یہ ملک مصر میرا نہیں، کیا یہ ملک مصر میرا نہیں، اور کیا یہ نہر میرے تحت نہیں بہہ رہی؟ دوستو اس کو اپنے نظام آبپاشی پر اتنا فخر تھا، لیکن ان تمام صلاحیتوں کے باوجود اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت نہ ہوئی۔ چنانچہ اسے ایمان قبول کرنے کی توفیق نصیب نہ ہوئی۔ ڈوبتے ڈوبتے اور مرتے مرتے کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا، مگر فرمایا کہ اب ایمان لائے ہو، اب بہت دیر ہو چکی۔ اس کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے بدن کو محفوظ فرما دیا تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کے نشان بنے رہے۔ اسی طرح دوستو عمر بن ہشام کا شمار مکہ کے انتہائی دانا لوگوں میں ہوتا تھا۔ اس کو اپنے آپ پر اتنا ناز تھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی عمر تھا، مگر وہ کہتا تھا کہ مجھے عمر کہنا چاہیے، آپ کو اس میں
اور آپ کا اسم آپ کو اس میں تصغیر کا صیغہ استعمال کرنا چاہیے۔ چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر کو ایمان لانے سے پہلے عمیر کہا جاتا تھا، وہ انہیں عمر نہیں کلوانے دیتا تھا، وہ کہتا تھا کہ عمر میں ہوں۔ وہ اتنا دانا تھا کہ جو معاملات لوگوں سے نہیں سمٹتے تھے انہیں وہ اکیلا سمیٹ دیتا تھا، اس لیے لوگوں نے اس کا نام ابو الحکم، دانوں کا باپ یعنی عقل مندوں کا باپ رکھا تھا۔ اور جب اس نے دین کو قبول نہ کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نام ابو جہل رکھ دیا، یعنی یہ جاہلوں کا باپ ہے۔ دیکھیں کہ قابلیت اتنی کہ وہ قریش کا سردار اور اس کی پرسنالٹی یعنی شخصیت کتنی خوبصورت، اس کے پاس مال و دولت، لوگ اس کے اشارے پر ناچنے کو تیار ہیں، مگر اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت حاصل نہ ہوئی اور وہ اس دنیا سے ایمان کے بغیر رخصت ہو گیا۔ اس طرح دوستو ایک اور سردار کا نام ولید پلید تھا، اس کے 12 بیٹے تھے۔ مفسرین لکھا کہ جب وہ اس کے گرد بیٹھتے تو اس کو بڑا فخر ہوتا تھا اور وہ کہتا ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں میرا جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ذرنی ومن خلقت وحیدا، مجھے اور اسے چھوڑیے جو اپنے آپ کو وحید الزمان سمجھتا ہے، وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا، اور اسے مال دیا بڑھانے والا اور بیٹے دیے حاضر رہنے والے اور اس کے لیے ہر طرح کا سامان تیار کر دیا۔ اب دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں اس کے پاس تھیں لیکن اللہ رب العزت کے ہاں اس کی قبولیت نہ ہوئی اور ایمان سے محروم رہ گیا۔ حالانکہ دوستو ایک دفعہ اس نے سرداران قریش کے پاس ایک محفل میں یہ کہا کہ میں خود شاعر ہوں اور کلام و بیان کو سمجھنے والا ہوں، مجھے یہ قرآن شاعری نہیں لگتی، نہ کسی دیوانے کی بات لگتی ہے۔ لیکن جب لوگوں نے پوچھا قرآن مجید کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے تو اس نے برادری اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہا میں سوچ کر بتاتا ہوں۔ پھر تھوڑی دیر سوچنے کا انداز بنا کر کہنے لگا یہ تو جادو ہے جو پہلوں سے نقل ہو کر آیا ہے، تو اس بارے میں قرآن مجید میں آیا انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر، بے شک اس نے سوچا اور اندازہ لگایا، پھر اسے اللہ کی مار کیسا اس نے اندازہ لگایا۔ دوستو دیکھیے کہ کیا ہی شاندارانہ انداز میں اللہ تعالیٰ اس کا حال بیان کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ ولید پلید بھی بالآخر اللہ رب العزت کے دربار سے دھتکار دیا گیا۔ اس طرح دوستو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے زمانے میں 2 بھائی تھے، ایک کا نام تھا ابو الفضل اور دوسرے کا نام تھا فیضی۔ وہ دونوں اپنے وقت کے بڑے بھاری عالم تھے۔ ان کا علم کا یہ حال تھا کہ انہوں نے عربی زبان میں قرآن مجید کی ایک بے نقطہ تفسیر لکھی، یعنی اس تفسیر میں با تا سا جیم خا دال زا شین غین نون وغیرہ میں سے کوئی حرف بھی کہیں استعمال نہیں ہوا۔ انہوں نے اس تفسیر کا دوستو نام سواطع الالہام رکھا، اس نام میں بھی نقطہ نہیں۔ مجھے ایک لائبریری میں علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑے اللہ والے فرماتے ہیں کہ مجھے ایک لائبریری میں وہ تفسیر دیکھنے کو موقع ملی تو وہ فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوا کہ انہوں نے ایسے الفاظ کہاں سے ڈھونڈے۔ پورے قرآن مجید کو یہ تفسیر لکھنا کتنا بڑا کام ہے، اور پھر ایسے الفاظ سے لکھنا جن میں کوئی نقطہ نہ ہو، بہت مشکل کام ہے۔ ظاہری طور پر دیکھیے کہ کتنی قابلیت ہے، بلا کے ذہین تھے، دونوں کے پاس فوٹوگرافر میموری تھی۔ دوستو ابو الفضل بڑا تھا، اس کے سامنے اگر کوئی چیز 2 مرتبہ پڑھی دی جاتی تھی تو اسے زبانی یاد ہو جاتی، اور فیضی جو تھا وہ چھوٹا تھا، اس کے سامنے اگر کوئی چیز 1 مرتبہ پڑھ دی جاتی تھی تو اسے زبانی یاد ہو جاتی۔ چنانچہ انہوں نے اس وقت کے شعراء کے ناک میں دم کر رکھا تھا، جب کوئی شاعر بادشاہ کی منقبت لکھ کر لاتا تو بادشاہ اسے دربار میں کہتا کہ اپنا کلام پیش کرو، وہ کھڑے ہو کر پڑھتا تو فیضی کو وہ منقبت یاد ہو جاتی تھی اور وہ اٹھ کر کہتا بادشاہ سلام دیے تو میرا کلام ہے۔ بادشاہ کہتے ہیں کہ اگر یہ تیرا کلام ہے تو پھر سناؤ، وہ کھڑے ہو کر پوری منقبت سنا دیتا، اور جب یہ سناتا تو 2 دفعہ ہو جاتا۔ اس کے بعد بڑا بھائی کھڑے ہو کر کہتا بادشاہ سلام تو میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ میرے بھائی کا کلام ہے، اور پھر وہ بھی سنا دیتا۔ اندازہ کریں کہ وہ اتنے ذہین تھے اور ان کے پاس اتنا علم تھا، مگر اللہ رب العزت کے ہاں ان کی قبولیت نہ ہوئی اور فقط درباری ملا بن کر رہ گئے۔ یہی 2 بھائی تھے جنہوں نے وقت کے بادشاہ کو فتویٰ دیا تھا کہ اس کے لیے تعظیمی سجدہ کرنا جائز ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ کی مخالفت انہی دونوں نے کی اور ان کو جیل میں بھی انہی دونوں نے پہنچایا۔ یہ سوچ کر حیرت ہوتی ہے کہ وہ دونوں وقت کے مجدد کے دشمن بن گئے۔ دوستو ایک عام سی مثال سمجھ لیں کہ ایک عورت اچھے خاندان سے بڑی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو، شکل کی بہت خوبصورت ہو، سمجھدار ہو، سلیقہ مند اور گھر کے ہر کام اور ہنر کو سمجھتی ہو،
تو یہ تمام چیزیں اس کی قابلیت کہلاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے خاوند کو پسند بھی آ جائے تو اس کو قبولیت کہتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہو کہ بعض اوقات خوبصورت عورتوں کو بھی طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ طلاق کوئی بندہ خوش ہو کر تو نہیں دیتا، ہمیشہ ناپسند کر کے بیوی کو اپنے سے جدا کیا جاتا ہے۔ ہمارے ایک دوستوں تھے، وہ کہنے لگے کہ میری 5 بہنیں ہیں، ان میں سے 4 کی شکل و صورت اور تعلیم اوسط درجے کی تھی۔ ان میں سے ایک بہن ایسی تھی کہ ہم بھی اس کی ذہانت اور اس کے حسن جمال پر حیران ہوتے۔ جب کوئی عورت ہمارا گھر رشتہ دیکھنے آتی تو میری امی اس بہن کو الماری کے پیچھے چھپا دیتی تاکہ کسی کی نظر نہ پڑ جائے، ورنہ وہ اسی کا رشتہ مانگے گی۔ وہ کہنے لگے کہ حیرت کی بات ہے کہ 5 بہنوں کی شادیاں ہوئیں، ان میں سے باقی 4 بہنوں کو اپنے خامدوں کی محبت بھری زندگی نصیب ہوئی اور اس خوبصورت بہن کو طلاق ہو گئی، اور وہ گھر واپس آ گئی۔ اس سے پتہ چلا کہ قابلیت الگ چیز ہے اور قبولیت الگ چیز ہے دوستو۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت انسان قابلیت بھی مانگے اور قبولیت بھی مانگے۔ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوستو بیت اللہ کی تعمیر کی، اور ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تھے۔ بنانے کے بعد سب سے پہلی جو دعا کی تو وہ یہی کی کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ ربا ہم نے بیت اللہ کی تعمیر کر دی اور اس کی بنیادوں پہ کھڑا کر دیا، اب بات یہ ہے کہ اس کو قبول فرما لے۔ تو دوستو قبولیت ضروری ہے، قابلیت بعض دفعہ کم بھی ہو تو کام چل جاتا ہے، اگر قبولیت ہو تو پھر سونے پہ سہاگے۔ تو ہمیشہ انسان اللہ تعالیٰ سے قابلیت بھی مانگے اور خصوصی طور پر قبولیت بھی مانگے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں قابلیت بھی عطا فرمائے اور قبولیت بھی عطا فرمائے۔ اگر قابلیت ہو قبولیت نہ ہو تو قابلیت کسی کام کی نہیں، اور قبولیت ہو قابلیت کم بھی ہو دوستو تو یہ چل جاتی ہے۔ تو اللہ سے ہر وقت انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے